اردو ٹیچر کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کسی بھی شعری فن پارے کا فنی و فکری جائزہ کیسے لیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ کسی بھی نثری فن پارے جیسے ناول، افسانے وغیرہ کا فنی و فکری جائزہ کیسے لیتے ہیں۔ چونکہ شعر اور نثر ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اس لیے جب ان کا فنی و فکری جائزہ لیا جاتا ہے تو وہ بھی ضرور مختلف ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی شعری فن پارے کا یعنی شاعری کی کتاب کا ہم فنی جائزہ کیسے لیں۔ جب بھی شاعری کا ہم فنی جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو 3 علوم ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ ان 3 علوم کو سامنے رکھ کر ہم اس کا فنی جائزہ لیتے ہیں۔ جو لوگ شاعری پر تحقیق کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان 3 علوم پر دسترس حاصل کریں۔ اگر ان پر وہ مہارت حاصل کریں گے تو کسی بھی شعر کو یا شعری فن پارے کو آسانی سے وہ سمجھ پائیں گے اور اس کا فنی و فکری جائزہ لے پائیں گے۔ سب سے پہلے علم عروض۔ یاد رکھیں کہ علم عروض کا تعلق شاعری کے مختلف قاعدوں سے ہے، جیسے بحر، وزن، قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع وغیرہ وغیرہ۔ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ شاعر نے بحر کا استعمال کس طرح کیا ہے اور کون کون سے بحور کو استعمال کیا ہے، کیا ان کی شاعری کے اوزان برابر ہیں، ان کی شاعری کے اوزان میں کوئی فرق تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو قافیے استعمال کیے ہیں، ردیف استعمال کیے ہیں، یہ کس طرز کے ہیں، کیا بہت اعلیٰ درجے کے ہیں یا عام درجے کے ہیں۔ اس سے شاعری کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، آسانی ملتی ہے۔ علم عروض کے بعد علم بیان کی باری آتی ہے۔ علم بیان وہ علم ہے جس میں ایک ہی معنی کو مختلف طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے۔ علم بیان کی روح سے جب ہم شاعری کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں تشبیہ، استعارے، مجاز مرسل، کنایہ وغیرہ کو دیکھتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاعر نے تشبیہ و استعارے کو کس حد تک استعمال کیا ہے اور کس طریقے سے استعمال کیا ہے، جبکہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی شاعری میں مجاز مرسل یا کنایہ کس حد تک ہے اور علم بیان کے ان عناصر کو انہوں نے کس طریقے سے استعمال کیا ہے، کس انداز سے استعمال کیا ہے۔ علم بیان کے بعد علم بدیع کی باری آتی ہے۔ علم بدیع میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاعر نے صنعتوں کا استعمال کیا ہے یا نہیں، اگر کیا ہے تو کون کون سی صنعتیں اس کی شاعری میں موجود ہیں اور ان صنعتوں کا استعمال کس انداز میں کیا گیا ہے، یعنی ان کا انداز بہت بہترین ہے، اعلیٰ ہے یا پھر کمتر ہے۔ اس میں صنعت تضاد، صنعت تلمیح، صنعت میرات النظیر، صنعت لف و نشر وغیرہ وغیرہ آتے ہیں۔ ویسے یہ تینوں علوم فصاحت و بلاغت کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی فصاحت و بلاغت میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں، تو ہم شاعری میں فصاحت و بلاغت بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں کہ فصاحت کا تعلق الفاظ سے ہے، یعنی اگر کسی شاعری میں نامانوس الفاظ استعمال نہیں کیے گئے ہیں، اجنبی الفاظ کا استعمال نہیں ہے اور ایسے الفاظ کا استعمال نہیں ہے جس سے الجھن پیدا ہو رہی ہو، یا الفاظ کی غیر ضروری تکرار نہیں ہے، یا الفاظ کی ترتیب میں کوئی فرق نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ شاعری فصاحت سے بھرپور ہے یا یہ کلام فصیح ہے۔ اور بلاغت کا تعلق متقاضائے حال سے ہے، یعنی کلام حالات اور وقت کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بچوں سے بوڑھوں کی بات کرائی جائے اور بوڑھوں سے بچوں کی باتیں کرائی جائیں، یعنی شاعر ان باتوں کا خیال رکھتا ہے کہ کلام موقع اور حالات کے عین مطابق ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہم کہیں گے یہ کلام بلیغ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فنی جائزے میں یہ بھی دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاعر نے کس کی تقلید کی ہے یا کس کی پیروی کی ہے۔ اس میں ہم صرف الفاظ کو دیکھیں گے یا علم بیان، علم عروض وغیرہ کو دیکھیں گے، موضوع کو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ موضوع پھر فکری جائزے میں آتا ہے۔ اب شاعری کے فکری جائزے کی طرف آتے ہیں۔ فکری جائزے میں سب سے پہلے شاعری کے موضوعات دیکھیں گے۔ شاعر نے جو شاعری کی ہے اس کے موضوعات کیا کیا ہیں۔ جس طرح علامہ اقبال کی شاعری کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کے موضوعات زیادہ تر اسلام سے متعلق ہیں، قرآن و حدیث سے متعلق ہیں، اور میر تقی میر کی شاعری کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے موضوع کا زیادہ تر حصہ غموں کا بیان ہے۔ اس طرح بعض شاعر تصوف کی طرف مائل ہیں، بعض شاعر فلسفے کی طرف مائل ہیں۔ اسی طرح ہر شاعر کا موضوع الگ الگ ہوتا ہے۔ فکری جائزے میں شاعر کے خیال کی وسعت اور رفعت بھی دیکھی جاتی ہے کہ شاعر کے خیالات کیسے ہیں، کیا وہ اعلیٰ خیالات کے حامل شاعر ہیں یا کمتر خیالات کا حامل ہے۔
فکری جائزے میں یہ بھی دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاعر زمانے سے اور اپنے معاشرے سے کس حد تک متاثر ہیں اور اپنے عہد کی ترجمانی کس حد تک کی ہے۔ فکری جائزے میں یہ بھی جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس شاعر کے کلام کی تحقیق ہو رہی ہے وہ شاعر کس کی تقلید کر رہے ہیں، ان کی فکر کس شاعر سے مماثلت رکھتی ہے یا دیگر شعراء کا ان کی فکر پر کس طرح اثرات مرتب ہوئے۔ فکری جائزے میں شاعر کا مشن یا مقصد بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کی شاعری کا اصل مقصد کیا ہے۔ جس طرح علامہ اقبال کی شاعری کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو جگایا جائے۔ معزز سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے کوئی بھی فیڈ بیک ہو براہ کرم کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔